بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ کوئی اگر پوچھے کہ شادی کے موقع پر خوشی کیسی، کوئی اگر پوچھے کہ بچے کی ولادت پر خوشی کیسے، کوئی اگر پوچھے کہ نوکری مل جانے پر خوشی کیوں، کوئی اگر پوچھے کہ گھر میں نئے مہمان کی آمد پر خوشی کیوں، تو قرآن مقدس جواب دیتا ہے اے نبی آپ فرمائیں جب بھی اللہ کا فضل ملے، جب بھی اللہ کی رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا، تو اس فضل کے حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کی تم پر رحمت ہوئی، اس وجہ سے خوشیاں منایا کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جناب والا آپ اس طریقے سے خوشی مناؤ، اس طریقے سے مناؤ، اس طریقے سے مناؤ، نہیں، بلکہ مطلق کہا فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ اب جب خوشی منانے کی اجازت اللہ پاک نے دی، اب صرف علماء کرام، علماء مفسرین، علماء سیر، بلکہ ہر مفتی اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ جو کام شریعت کے خلاف نہ ہو، ہر اس کام کے ذریعے خوشی منانا جائز ہے۔ آپ خوشی منانے کا انداز کچھ یوں اپنانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کا سہارا بن کر خوشی مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کسی یتیم کا آسرا بن کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کسی مریض کی دوا کرا کے خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کسی بے روزگار کو روزگار دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھ کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ 12 دن لگاتار روزے رکھ کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ 12 ربیع النور کے دن روزہ رکھ کے خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ماں کی خدمت کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں، اسلام کہے گا سبحان اللہ۔ آپ ماں باپ کی خدمت کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلا کے خوشی منانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ علماء کو نظر و نیاز پیش کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ محفل رسول بنا کر، محفل رسول سجا کر خوشی منانا چاہتے ہیں تو پھر جناب یہ وہ طریقہ ہے خوشی منانے کا جس کو فقط اکابرین اہل سنت نے نہیں بلکہ ایک لٹا ہوا قافلہ بھی اگر جناب حبشہ کی طرف ہجرت کرتا ہے تو مصطفیٰ کے جانثار صحابہ اس مکے سے نکل کر، جن کو مکہ شریف سے نکال دیا گیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ نجاشی بادشاہ ہے، عیسائیت اس کا موقف ہے، مگر جناب خوشی منانے کا انداز تو دیکھیں۔ عیسائی بادشاہ ہے، وہ اشارہ کرے گا تو سر قلم کر دیا جائے گا، مگر خوشی منانے کا انداز یہ ہے۔ جب نجاشی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون لوگ تھے، کہنے لگے ہم تو بڑے برے لوگ تھے، ہم تو رشتہ توڑنے والے لوگ تھے، ہم تو تعلقات کو توڑ دینے والے لوگ تھے، ہم تو وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے، ہم تو لوگوں کی زمین دبا لینے والے لوگ تھے، ہم تو جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، مگر ہم ہی میں سے ایک ایسی ذات تشریف لائی، ایک ایسا آنے والا آیا کہ ہم بچیاں زندہ دفن کرنے والے بچیوں سے محبت کرنے لگے۔ ایک آنے والا ایسا آیا کہ ہم ماں باپ کو گھروں سے دھکا دینے والے ماں کی قدر کرنے لگے۔ ایک آنے والا ایسا آیا کہ ہم لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اب امانت کے ساتھ سب کا مال پہنچانے لگے۔ ایک ایسا آیا جس کی برکت سے ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ ایک ایسا آیا، ہم لوگوں سے وعدہ خلافیاں کرنا بہت برا سمجھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ بات کر رہا تھا، وہ آنے والا کون تھا، اس کس آنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، خوشی کس کی آمد پر منائی جا رہی ہے؟ جواب آیا ہوا محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے مصطفیٰ، ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے داتا، ہمارے مختار، سرکار ابد قرار حضور احمد مختار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جناب جس کے آنے سے پہلے بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اتنا منحوس کہ 1 سال تک اس کی عدت ایک بند کمرے میں نکلوائی جاتی تھی، اتنا منحوس کہ سال بھر عدت پوری ہونے کے بعد اس کے سر پر اونٹنیوں کی ناپاکیاں رکھ کے اسے پورے محلے میں گھمایا جاتا تھا۔ مگر آنے والا ایسا آیا، کل تک لوگ بیوہ کو منحوس جانتے تھے، آج خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر کے اسے فاطمہ زہرا کی ماں بنا کر اتنا مقام دے دیا کہ دنیا نے کہا ساری زندگی میں لوگ بیوہ کو منحوس مانتے ہوں گے، مگر ایک بیوہ کے بطن سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون کو قدرت نے پیدا فرمایا۔
شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عیسیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر محمد عربی کا مقام اعلیٰ ہے، مردوں کو زندہ کرنا باذن اللہ آسان ہے، مگر مردہ دلوں کو زندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اب جو متاثر ہوئے، ان متاثر ہونے والے لوگوں کو جب بھی نعمت ملی تو حضور کا ذکر کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اچھا اخلاق ملا حضور کے صدقے، یہ ملا حضور کے صدقے۔ یہ صرف اس صدی کا معاملہ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر حضرت ابو عبیدہ الجراح سے کہتے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے اور رونے لگے۔ فاتح یورپ ہے، رو رہا ہے، جس کو دیکھنے سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، رو رہا ہے۔ رونے کا سبب، اے ابو عبیدہ کیا شان ہے، سنیں۔ لوگ کہتے ہیں خوشی منانا، اظہار نعمت کرنا کیسے، سنیں روایت۔ سرکار عمر فاروق اعظم نے بات لمبی نہیں کرتا، تیزی کے ساتھ اپنے موضوع پر واپس آؤں گا، حالانکہ یہ بھی باتیں موضوع میں شامل ہی ہیں، لیکن جو میں نے بولنا ہے اس طرف واپس آؤں گا تیزی کے ساتھ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی۔ جس کے نہیں اٹھے وہ خود اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جناب ہم سب کے نام پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، مولا کے نام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جناب ان کے نام پر اگر چہرہ نہ کھلے تو پھر شجرے کھنگال دیے جاتے ہیں۔ بات تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، میری اپنی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث حضور نے فرمایا، علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب بھی مولا علی کا نام آئے تو مسکرا دیا کرو۔ ہاں، چونکہ یہ صدیق اکبر کی بھی سنت ہے کہ ابو بکر صدیق جلوے حضرت حیدر کرار کو دیکھا کرتے تھے۔ ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے صدیق اکبر تم علی کے چہرے کو، میرے والد تم علی کے چہرے کو کیوں نگاہ جما کے دیکھتے ہو؟ حضرت صدیق کہتے ہیں، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، ان کانوں سے میں نے سنا ہے، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا ہے کیا؟ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ علی کیسے ہوں گے میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ جب ایک ولی کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے تو پھر علی کے دیکھنے سے کیا کیا یاد آتا ہوگا؟ موضوع بدل جائے گا کیونکہ نام ایسا ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں؟ بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی نے ایک جگہ میں نے شعر پڑھا، محفل کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کائنات بڑی ہے کہ علی کا نام بڑا ہے؟ سوال کر لیا، سوال لوگوں کا ذہن ہے، کر لیتے ہیں، کچھ بیچارے علم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ خون ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اچھا سوال تھا۔ تو خدا کی قدرت دیکھیں، جب فیضان ہوتا ہے نا تو جواب آٹومیٹک حضرت آ جاتا ہے۔ سوال تھا اچھا کائنات اتنی بڑی ہے، علی کا نام اتنا بڑا کیسے آپ نے کہہ دیا؟ میں نے کہا علی کا لقب کیا ہے؟ کہا مولا کائنات۔ میں نے کہا بتا دو کائنات کا مولا کائنات سے بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا؟ بات ختم ہو گئی، تیزی کے ساتھ آگے چلے، موضوع بدل جائے گا، میں آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چل رہی ہے، بات سرکار عمر بن خطاب کی آ گئی، اسی میں دیکھیں نا یہ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت ہے کہ صدیق اکبر کا بھی نام آ گیا، فاروق اعظم کا بھی آ گیا۔ سنیے صاحب، بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی محفل سجانے کی شروع ہوئی تھی تو عرض یہ کر رہا تھا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور حضور کی میلاد کی بات چل رہی تھی، اور اسی میں سرکار امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا ذکر آ گیا۔ تو سرکار عمر فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ الجراح سے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کہا، ابو عبیدہ میرے باپ خطاب کے ساتھ میں اس مقام پر آیا تھا، میرے باپ نے 4 اونٹ دیے تھے اور اس کو کہا تھا عمر اس کو برابر کھڑا کر دے۔
عمر کہتے ہیں میں پہلا اونٹ برابر کھڑا، پہلا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتا تو تیسرا پیچھے چلا جاتا، تیسرا صحیح کرتا تو پہلا پیچھے چلا جاتا، گھنٹوں لگ گئے، میں 4 اونٹ کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر پایا۔ ابو عبیدہ ادھر دیکھ، ہزاروں کی فوج عمر کو سلامی دینے کے لیے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، کہا عمر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ ابو عبیدہ سے کہتے ہیں ابو عبیدہ سن، بات اتنی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ عمر 4 لوگ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، آج اتنی لمبی فوج ہے کہ قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلے آ گئے ہیں، آج یہودیت تھر تھر کانپ رہی ہے، عیسائیت نام عمر سے لرزہ ہے، یہ جو کچھ صدقہ ہے محمد عربی کی آمد کا صدقہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ تو عمر نے یہ کہا کہ نہیں کہا جو ملا ہے حضور سے ملا؟ کہا کہ نہیں کہا؟ ہم اسی حضور کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ہم ذکر مصطفیٰ ہر خوشی پر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر نعمت ہمیں حضور کے صدقے میں ملتی ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھی ہے کیا کہ فرمایا واللہ یوت وانما انا قاسم واللہ یوتی، صحیح بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے، فرمایا جزء نیست، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، ہاں تم سے ملا جو بھی ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ برادران ملت اسلامیہ، بات چل رہی ہے رسول اللہ کے ذکر کرنے کی، تو میں نے یہ ایک جھلک دکھا دی، ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، علماء کرام کے عمل آپ کو ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی خوشی ہو تو حضور کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ حضور کے ذکر سے خدا خوش ہوتا، حضور کے ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے، حضور کے ذکر سے ولیوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں، حضور کے ذکر سے نبیوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میلاد شریف کا موقع ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جب بندہ آیا ہے تو اسے چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، اور جناب والا ہم نے اپنی جو بگاڑ رکھی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم حضور حضور کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بات چلی، وہ ولادت باسعادت صدیوں سے جس کا انتظار ہوتا رہا، ہزاروں لوگوں نے، بلکہ نہیں صاحب لاکھوں لوگوں نے جس کی امت میں آنے کی تمنا کی۔ میں تمہید کی طرف پلٹوں گا تو باتیں لمبی ہو جائیں گی، مگر میں تیزی کے ساتھ اختصار کرتا ہوں اور بات کو تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی جلدی آپ کا بستر مل جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات یہ عرض کر رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ ہزاروں سال لوگ انتظار کرتے رہے مگر حضور انہیں نہیں ملے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ دن ہماری اور آپ کی زندگی میں آیا کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں، صدیوں سے سورج کو انتظار تھا، کبھی تو اسے دیکھیں گے جس کے نور سے ہمیں روشنی ملی ہے۔ صدیوں سے چاند کو انتظار تھا، کبھی تو وہ نور آئے گا جس کی وجہ سے مجھے چمک ملی ہے۔ ہاں، ستارے ٹمٹما رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اور جس کے لیے مجھے روشن کیا گیا ہے، ایک دن کبھی نہ کبھی وہ تو آئے گا اور اس کو ضرور دیکھیں گے۔ جناب، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب حضور کو پہچانتے ہیں، اسی لیے تو رحمت عالم اشارہ کرتے ہیں تو چاند سینہ چاک کرتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج پلٹنے لگتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حکم فرماتے ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے اور سراقہ کو پکڑ لیتی ہے، یعنی ساری کائنات کی ہر شے حضور کو پہچانتی ہے۔ آئیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک موقع آیا، ایک ایسا موقع کہ رات تڑپ رہی تھی کہ ہمیں حضور کی برکات نصیب ہو، دن تڑپ رہا تھا ہمیں حضور کی برکتیں نصیب ہو، مگر قدرت نے کسی کو نامراد نہیں کیا، بلکہ ایسا موقع حضور کی ولادت کا ایسا وقت متعین کیا کہ رات جا رہی تھی، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور رحمت عالم کی تشریف آوری ہو رہی تھی۔ کہنے والے جھوم کر کہہ رہے تھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا، کائنات کا مختار حبیب کردگار اس زمین کو اپنے قدوم میں منت لزوم سے مشرف فرما رہا ہے۔ زمین آج تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کا بوسہ لینے کے لیے بے قرار تھی۔ آخر 12 ربیع الاول کا وہ دن آ ہی گیا، دوشنبہ کا وہ دن آ ہی گیا،
جس دن زمین نے تڑپ کے حضور کے قدموں کا بوسہ لے لیا، وہ دن آ ہی گیا، وہ دن آ ہی گیا کہ ستارے جھومنے لگے، خانہ کعبہ کے در و دیوار سے صدائیں آنے لگیں۔ ہاں ہاں، ایسا دن بھی آ ہی گیا کہ جناب والا سورج کی روشنی، اب بلکہ یوں کہوں تو کچھ برا نہ ہوگا کہ آج کے بعد سورج بڑے ناز کے ساتھ نکلتا ہے کہ صاحب آج کے بعد تو میں صبح نکلتے ہوئے بھی رخ والضحیٰ کو دیکھوں گا اور شام کو ڈھلتے ہوئے بھی رخ والضحیٰ کو دیکھوں گا۔ وہ 63 سال سورج کے بھی بے مثال سال تھے، کیونکہ جناب اس نے رخ جانانہ کو دیکھا تھا ان دنوں میں۔ بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، رحمت للعالمین کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے آ کے بتایا آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب متولی کعبہ خانہ کعبہ میں ہیں، کہتے میں نے بتوں کو گرتے ہوئے دیکھا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے یہ آواز آ رہی تھی، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار، اللہ اکبر۔ میں بلفظ دیگر خانہ کعبہ کی دیواریں بھی نعت پڑھ رہی تھیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہی طریقے سے خوشخبری، بات میلاد کی چل رہی ہے، بات ایسی محفل ہم کیوں سجاتے ہیں اس کی چل رہی ہے، ایسی ہی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت سویبہ ابو لہب کی باندھی ہیں۔ ابو لہب نے ان کو خرید رکھا ہے، حضور کا چچا ہے، ٹھیک ہے، خرید رکھا ہے۔ ابو لہب کے پاس خوشی سے جھومتی ہوئی گئیں کہ تجھے بھتیجا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سویبہ نے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی۔ جب یہ خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، آزاد کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے حضور وہ ہیں جس کی میلاد کی برکت سے غلام آزاد ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ تو غلام آزادی کی بات ہے، یہ تو غلام آزادی کی بات ہے۔ ہمارے حضور تو وہ ہیں، آپ کو میں بتاؤں، جب حضور تشریف لا رہے تھے تو شیطان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بلکہ جناب والا علماء سیر نے یہ لکھا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ اپنی زندگی میں چیخا ہے، اور اس میں سے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا موقع ہے۔ اسی پر شاعر نے کہا ہزاروں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے کرتے آخرکار وہ دن آیا کہ جب حضور آئے تو حضور کے آنے کے بعد ابلیس چلانے لگا اور چیختے چیختے کہتا تھا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ وہ لوگوں نے کون آ گیا؟ تو گیلا ہو گیا، کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ چلا وہ آ گیا، کون آ گیا؟ کہا وہی آیا، میں لوگوں کو گناہ کرواؤں گا، وہ کھڑے ہو کر بخشوا دے گا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میں لوگوں کو برائی کی طرف لے کر جاؤں گا، اس کی دعاؤں سے قدرت مغفرت کا پروانہ دے دے گی، وہ آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں ہاں، اسی لیے کہا، وہ شعر میں بھول گیا تھا، اب یاد آ گیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سر پھوڑتا تھا اور چیختا تھا وہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دماغ میں نے ہر سور میں کہا تھا، ہر سور والے بھی بیٹھے، ان سے پوچھئے گا کہ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا، ابلیس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنی کمپنی سے کہا ابھی بچے ہیں حضور، ابھی انہیں کچھ چھیڑ دو تاکہ ان کی دماغی حالت معاذ اللہ خراب ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ نبوت کا اعلان نہ کر سکے۔ اس طریقے کی روایت موجود ہے۔ ابلیس خود گیا یا اپنی کمپنی کے کسی گرگے کو بھیجا اور اس کے بعد کہا جاؤ چھوٹے سے مصطفیٰ ہیں، انہیں چھیڑ دے، انہیں چھو دے تاکہ ان کا دماغ معاذ اللہ خراب ہو جائے اور وہ مجنون ہو جائے۔ اس بے وقوف کو یہ یاد نہیں رہا کہ جس کے آنے سے پہلے یہودی اس کے نام کا وسیلہ لے کر جنگ میں جیت کی دعا کرتے تھے، جس کے آنے سے پہلے سورج پلٹ پلٹ کر ان کے آنے کا انتظار کرتا تھا، جس کے آنے سے پہلے چاند کی روشنی پھیکی تھی، آنے کے بعد چاند کا چہرہ بھی مسکرانے لگا۔ یہ وہ نبی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک نے جس کی نعت پڑھی ہے اور جس کے آنے کی خوشخبری دی ہے، جس پر ایمان رکھا ہے اور اپنی امت سے یہ ببانگے دعال کہا ہے، میرا کلمہ تو پڑھتے ہو مگر جس دن فاطمہ کا بابا آ جائے اس دن ہمیں چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے۔
اسی لیے مفتی اعظم نے کہا رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے۔ مگر ابلیس دماغ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ گیلا تو ہی گیا تھا حضور کی آمد پر، انعام اسے نہیں ملا تھا، جسے انعام ملتا ہے اسے خوشی ہوتی، انعام ہمیں ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا من اللہ علی المومنین، ذرا توجہ، فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ پتہ چلا حضور جو انعام ہے یوں تو ساری مخلوق کے لیے، مگر اسپیشل قربت مسلمان مومنوں کو حاصل ہے۔ جو اپنے آپ کو مومن سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ ہمیں بھی انعام ملا ہے، اور جس سے انعام ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ جو سمجھے گا کہ میں پہلے سے ہی بے ایمان ہوں، مجھے جو ہے انعام نہیں ملا ہے، تو پھر اس کا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو خود ہی بتا رہا ہے کہ میں کس کمپنی میں ہوں۔ حضور کی برکت اتنی، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھو، مگر خوشی منائی حضرت صہیبہ نے، اور خوشی کے ساتھ یہ کہا اپنے آقا سے، ابو لہب سے، تمہارے بھتیجا ہوا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اتنا کہتے ہی آزادی مل گئی، اور دوسری یہ کہ حضور بڑے ہوئے تو سرکار صہیبہ نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، حضور کو دودھ پلانے کا بھی شرف انہیں حاصل ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دودھ پلانے کا بھی شرف کیوں ملا؟ حضور کی آمد پر خوش جو ہوئی، خوش ہوئی نا حضور کی ولادت پہ، جان کر مان کر خوش ہونا ہمارا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ وہ چاند کے ٹکڑے کر دینے والا نبی ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ چاند کے سینے کو بھی چاک کر دے اور ٹوٹے ہوئے چاند کو بھی جوڑ دے۔ ہماری قسمت کی اوقات و بساط ہی کیا ہے، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہے مگر بھاری ہے بھروسہ تیرا، کیونکہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران ملت اسلام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی ہے۔ خوشی منائی، کیا کیا نعمتیں مل گئی صاحب، خوشی منائی۔ اچھا ادھر ان کو تو اسلام مل گیا، وہ بدبخت تھا، حضور کی گستاخیاں کرتا تھا۔ گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ گستاخ کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور اس کو ایسا بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ واقعی اس کا انجام یہی ہونا بہتر تھا کیونکہ اس نے فلاں فلاں کی گستاخی کی تھی۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، اور قدرت کے فرشتے اس چیز کو خوب دیکھ، جو قدرت محبوب کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کوئی چلا کے بلائے ان کو تنبیہ کر دیتی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حضور تشریف فرمائے گھر کے اندر اور لوگ چلا رہے ہیں باہر سے، اے محمد اے محمد، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، حضور آرام کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو ایک جگہ یہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، ایسے مت پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مطلب وہ موسیٰ تھے جن کو یا موسیٰ کہہ کر پکارا جاتا تھا، وہ نوح تھے جن کو یا نوح کہہ کے پکارا جاتا ہے، یہ محمد ہیں، ان کو یا محمد نہیں کہا جائے گا۔ پھر میں نہیں کہتا، امام سیوطی نے لکھا ہے لا تقولوا یا محمد بل قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا محمد مت کہو، پھر کیا کہو، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ تو حضور کو بلانے کا جو انداز ہوگا وہ بھی قدرت نے بتایا، بات دوسری طرف نہ نکل جائے اس لیے بات کو سمیٹتا ہوں۔ مگر دیکھیں صاحب، یہ حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے، سو رہے ہیں گھر کے اندر، آرام فرما رہے ہیں، لوگ آئے، گاؤں کے لوگ تھے، چلانے لگے دروازے کے باہر، اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب کو یوں مت پکارا کرو، وہ لوگ بے عقل ہیں جو ایسے پکارتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، قرآن ہے، کرے کیا؟ آ کے چپ چاپ دربار کے باہر کھڑے رہو، صبر کرو،
शहनशाह की जब मर्जी होगी अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाएगा। ये हुजूर है, और किस तरह आना है हुजूर के दरबार में ये अल्लाह सिखा रहा है। तो कुदरत के फरिश्ते सब हिसाब लेने पर काफ़ी हैं, मगर चूंकि हुजूर हमारे भी मोहसिन हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक तरदीद गुस्ताखों की होनी चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात दूर ना निकल जाए, अर्ज़ ये कर रहा था वो गुस्ताख था अबू लहब, इतना गुस्ताख कि हुजूर रात के अंधेरे में घर से निकलते हैं जब बड़े होकर तो जनाब वो कांटे बिछाता है। बात लंबी हो जाएगी, उसमें नहीं जाता, कत्ल की साजिशें करता है। मगर उसने यूँ इशारा किया ना, इशारा आप उलमा से सुनते रहते हैं। बुखारी की हदीस हज़रत अब्बास का ख्वाब है, क्या है कि उसने खुद ख्वाब में कहा कि अजाब बहुत सख्त है, मगर जब हुजूर की विलादत का दिन आता है, मंडे आता है, पीर आता है, पीर सोमवार आता है, तो मेरी उस उंगली में अजाब, उस उंगली की अजाब में कमी कर दी जाती। और एक रिवायत में ये है कि उस उंगली से पानी के कतरात मिलते हैं। ये हुजूर हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, सब के लिए रहमत हैं। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा, क्या हुजूर काफिरों के लिए भी रहमत हैं? तो लगे हाँ, वो इस तरीके से कि दूसरी कौमों पर अजाब फ़ौरन आ गया, मगर हुजूर के रहमत होने की वजह से कुफ़ार पे भी मुकम्मल अजाब नहीं आया और उनको यकलख्त ख़त्म नहीं किया गया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये, जिनकी विलादत बासआदत की खुशी में, जिनकी मीलाद की खुशी में जो है वो उनको आज़ादी मिली, हज़रत सुवैबा को आज़ादी मिली। हम मीलाद क्यों मनाते हैं? ताकि हमसे जो ख़ताएँ हुई, जो लग़ज़िशें हुई, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक अच्छाइयाँ बुराइयों को मिटा देती हैं। अल्लाह फरमाता है हम हुजूर का जिक्र इसीलिए करते हैं कि जब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र हो, जाहिर सी बात है नेकी, नमाज भी नेकी, रोज़ा भी नेकी, हज भी नेकी, ज़कात भी नेकी, मगर साहब अमल होता है। कबूल हो मुँह पे मार दिया जाए, कबूल हो ना कबूल हो, बात समझ आ रही है आपको? नमाज पढ़ना ज़रूरी है, मगर अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो मुंह पे मार दे। मगर रसूलुल्लाह एक ऐसा वसीला है, सुभान अल्लाह, कि वो कबूल ही हैं, उन्हें रद्द नहीं किया जाता है। इसीलिए हम जो है वो हर वजीफ़े के शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ने का कहते हैं, क्योंकि जब बात दुरूद की, जब बात दुआ की हो या इबादत की या कोई भी वजीफ़े की हो, तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, ताकि दुरूद की बरकत से, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से हमारा काम बन जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए हम इस ऐसी महफिल को सजाते हैं, ताकि कहीं से कोई बला आ जाए, कहीं से कोई मुसीबत, दाफे बला हुजूर हैं कि नहीं भाई? आला हज़रत कहते हैं अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, सुन रहे हैं आप शेर? अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं, कौन बचाए बचाते ये हैं। हाँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये निस्बत ही का असर है, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम इसीलिए मनाते, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाओ, और खुशी मनाने के लिए जिसके सदक़े खुशी मनाई, जिसके सदक़े खुशी मिली, उसके जिक्र से ज़्यादा अच्छा तरीक़ा खुशी मनाने का क्या? और दूसरी बात, हम इसलिए खुशी मनाने का ये अंदाज़ रखते हैं कि आज हुजूर की महफिल सजाई है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। हुजूर आ जाएं तो सुभान अल्लाह, और ना आए तो सिर्फ मदीने से मुस्कुरा कर देख भी लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। हाँ, और जनाबे वाला यकीनन हुजूर को सब इल्म। जनाब इमाम सुयूती ने तो यहाँ तक लिखा है, मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हज़रत अब्बास ने गालिबन ये कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आप छोटे थे पालने में खेल रहे थे हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ, सुभान अल्लाह, हुजूर की बरकत ही बरकत है,
حلیمہ سعدیہ ایک ایسے قبیلے سے تھیں جن کی قبیلے میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اکال آیا ہوا تھا، لوگوں کو کھانے کچھ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم بھوکے، ہمارے بچے بھوکے، ہماری اونٹنیوں کو غذا نہیں، ہماری گدھیوں کو غذا نہیں، ہماری سواریاں بھوکی، ان کے پاس بھی جو ہے وہ دودھ نہیں۔ مگر صاحب کہتی ہیں آخر گرتے پڑتے پہنچ تو گئے، حضور رحمت للعالمین کو دیکھا۔ آہا بات لمبی ہے، میں پچھلے کا بیان پیچھے کا بیان کر چکا ہوں، اسی لیے نہیں جاتا۔ سیدہ حلیمہ پاک کہتی ہیں پہلی نظر جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، ریشم سے زیادہ ملائم ہاتھ، ہری چادر کے اوپر مصطفیٰ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تشریف فرما تھے۔ کوئی عکاسی کر سکتا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، ان علماء سیر کی جنہوں نے ان جملوں کو نقل کیا اور ہم تک پہنچایا، ورنہ جناب والا اور نبی بھی ہیں ان کی ولادت، ان کی پیدائش کا ذکر صریح طور پر نہیں ملتا، اور نبی بھی ہیں ان کے چلنے اٹھنے سونے بیٹھنے کھانے پینے کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ٹیم میں لوگ ایسے تھے، کسی کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، کسی کو علی بن ابو طالب کہتے ہیں، کسی کو جناب امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، کسی کو سرکار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اور سناتے رہے۔ سعد بن ابی وقاص کبھی حضور کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کبھی حضور کے پسینے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کے ذکر کا صدقہ ہے کہ آج ہم تک یہ ذکر پہنچا ہے۔ اسی لیے دوستو مصطفیٰ جان رحمت کی آل و اصحاب پر جو ہے وہ رحمت نازل ہونے کی دعا کرتے رہا کرو۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ کہتی میں نے جب دیکھا حضور کی آنکھیں بند تھیں اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کی ہمت مجھ میں نہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ کہتی پہلی بار دیکھا، جب مجھ میں ہمت نہ ہوئی تو میں نے کیا کیا، حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا، سینہ علم نشرح، ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، کہا میں نے ادھر ہاتھ رکھا، ادھر شہزادے نے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے آنکھیں کھول دی۔ میں نہیں کہتا، علماء سیر نے لکھا ہے، قاضی اعلی حضرت کے استاد قاضی علی احمد زیلان دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ، علی احمد زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں کہ صاحب حلیمہ پاک کہتی ہیں حضور کی آنکھوں سے اتنا نور نکلا جیسے سیدھے آسمان تک ایک لیزر جا رہی ہو۔ یہ میرا اپنا لفظ میرے ہیں، مفہوم وہی ہے۔ حضرت حلیمہ پاک کہتی اس طریقے سے میں نے پہلی ملاقات مصطفیٰ سے کی، دائیں طرف سے پیش کیا تو سرکار نے قبول فرمایا، بائیں طرف سے منع کر دیا، کیونکہ قدرت نے الہام کیا کہ تمہارے اور بھی رضائی بھائی ہیں، حلیمہ کے اور بھی بیٹے ہیں، آپ انصاف کرنے آئے ہیں، اس لیے آپ دوسری طرف آپ منہ نہیں لگائیں گے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہیں پہلے میرا حال کچھ اور تھا، حضور کو ہاتھ لگانے کے بعد میرا حال کچھ اور تھا، اس کے بعد جو اچھائیاں ہوتی رہیں اس کو آپ سنتے رہتے ہیں، کس طریقے سے اونٹنی بھاگی دوڑی، اور جناب حضور جب پہنچے تو علماء لکھتے ہیں کہ صاحب جس گھر میں پہنچی، جھوپڑی تھی حضرت حلیمہ کی، پتھر کا گھر، چھوٹی سی جھوپڑی، اللہ اکبر، وہ بظاہر تو چھوٹی تھی مگر میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک اس کے مقدر پر رشک کرتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ جناب ان سب کا مقتدی وہاں جلوہ نما جو ہو گیا تھا، اللہ اکبر، سارا گھر معطر ہو گیا، بلکہ محلہ خوشبودار ہو گیا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جتنے اور بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے، حضور ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معاملہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور حال یہ تھا کہ جناب جب کسی کی بکری، کسی کی اونٹنی اور کسی کا جانور اگر بیمار ہو جاتا یا کوئی خود بیمار ہو جاتا، کسی کا سر درد کرتا، کسی کو کوئی درد ہوتا، تکلیف ہوتی، تو وہ حضور کی خدمت میں آتا، پالنے سے اٹھا کے میں مصطفیٰ کا ہاتھ اس پر پھیر دیتی تھی۔ سبحان اللہ کو سو گئے کیا؟ پالنے سے اٹھا کے مصطفیٰ کا ہاتھ میں اس پر پھیر دیتی تھی۔ حضور کے دست سے اقدس کی برکت تھی، ننھا سا ہاتھ لگتا، جانور بھی شفا پاتے، انسان بھی شفا پاتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیے، جو بات کر رہا تھا وہ آ گئی، میں بھولا نہیں ہوں۔ پالنے میں حضور کھیل رہے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے،
ہاں حضور فرماتے ہیں ہاں چچا چاند میرے اشاروں پر ناچتا بھی تھا اور میں جب چاہتا تو چاند سے باتیں بھی کرتا تھا. اب چاند کیسے سنتا تھا کیسے جواب دیتا تھا یہ اپنی بساط اوقات نہیں نا کہ اس کی عکاسی کریں. ہاں سنیں چاند سے باتیں کرتا تھا. کہا چاند کی آپ سنتے تھے؟ روایت سنیے یاد آ گئی پیاری روایت. آپ چاند کی سنتے تھے؟ فرمایا یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے. سن رہے ہیں آپ کہ نہیں سن رہے؟ بیدار ہیں؟ کہا یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے. میں تو جب اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھا فرشتے قلم سے جب لوح پر آسمان کے اوپر لکھتے تھے تو اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میں محمد اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. جو ماں کے پیٹ کے اندر سے فرشتوں کے قلم چلنے کی آواز سنتا ہو وہ قبر کی گود کے اندر سے پادو کے سنیوں کے دل کی آواز کیوں نہیں سنتا؟ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. برادران ملت اسلامیہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پکار کی تو دیکھو حضور سنتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو بات کو میں ختم کرنے لگا تیزی کے ساتھ وقت پورا ہوا چاہتا ہے. میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ حضور کی پیدائش منانا یہ ہر با وفا ذات کا طریقہ رہا ہے. خود سبحان اللہ اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں سیدہ آمنہ کا بیان ہے. ہاں امام جلال الدین سیوطی نے اپنی خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے اور اہل حدیثوں کو بتا دیں کہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت کیا ہے؟ مشہور سی روایت ہے. حوالہ میں نے دے دیا تاکہ آپ کو یاد رہے. روایت بڑی مشہور ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور دوسری طرف بھی منسوب ہے یہ روایات مگر مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جبریل امین جھنڈا لائے 3. کون جھنڈا لایا؟ زور سے بولو. جھنڈا لانا کس کی سنت ہے؟ جھنڈا لانا کس کی سنت ہے؟ دھیرے کیوں ہو گئے؟ اب ڈرتے ہیں کیا کسی سے؟ پادو میں جنات زیادہ پھر رہے ہیں کیا ہیں؟ تو پھر بولو نا زور سے. جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے؟ اتنی زور سے بولو پڑوسیوں کو آواز پہنچ جائے نا. ہاں جبریل جھنڈا لے کر آئے علیہ السلام حکم خدا کا. جھنڈا لائے اور لگایا کہاں؟ امام سیوطی لکھتے ہیں ایک جھنڈا لگایا پورب میں ایک جھنڈا لگایا پچھم میں اور ایک جھنڈا لگایا کعبے کی چھت پہ. کعبے کی چھت پہ لگانے کی کیا ضرورت؟ جب پہلوں کو یہ پتا تھا کہ آخری نبی جائیں گے کہاں ہجرت کر کے تو مدینے میں لگا دیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کے اڑ رہے ہیں. اڑتے اڑتے ایک جگہ آئی اپنے ساتھیوں کا نیچے اتارو میرا اڑن کھٹولا. وہ چٹائی نیچے اتاری گئی. اڑن کھٹولا مطلب چڑھائی تھی یار. ہاں چٹائی نیچے اتاری گئی. جب چٹائی نیچے آئی تو حضرت سلیمان پیدل چلنے لگے. باپ بھی نبی خود بھی نبی. حکومت ایسی جیسے کسی کو نہیں ملی. دعا کی ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. مولا مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا. ایسی دعا. بادشاہت ایسی کہ جناب حوالدار نہیں رہتے ان کے ساتھ. ان کی خدمت میں تو جناتوں کی ٹیم خدمت کرنے کے لیے رہتی. ہدہد پرندہ زمین کے اندر کی حالت بتانے کے لیے رہتا. دھوپ سے سایہ کرنے کے لیے چھاتے کی ضرورت نہیں ہوتی. پرندے اپنے پروں کو ملا کے سلیمان کے قافلے کا سایہ کیا کرتے تھے. اتنا بیسٹ پروٹوکول ہے. جس کے پاس ایسی چٹائی وہ اڑ کے جہاں چاہے وہاں چلا جائے. ٹھیک ہے. دنیا کی سیر کرتے کرتے اس خطے ارض پر بھی پہنچے جہاں زمین پہ اترے. پیدل چلے. پیدل چلنے کے بعد پھر بیٹھے اڑنے لگے. لوگوں نے کہا صرف پیدل چلنے کے لیے اترے تھے یا کوئی کام تھا؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے. کون سی زمین ہے؟ کہا یہ وہ ارض طیبہ ہے جہاں کائنات کا آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائے گا. جب سلیمان کو پتا ہے تو جبریل کو نہیں پتا تھا کہ حضور کہاں آئیں گے. جھنڈا وہاں کیوں نہیں لے گئے؟ جھنڈا کعبے کی چھت پہ کیوں لگایا؟ تاکہ پتا چل جائے. پہلی بات
کہ اپنے گھروں پر جھنڈا لگوانا یہ سنت الہیہ ہے. اپنے گھر بندہ کہے کہ جھنڈا کہاں لگے، جبریل کہے میں نے خدا کے گھر پہ لگا کر حضور کی غلامی کا ثبوت دے دیا ہے، تم اپنے اپنے گھروں پر لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت دے. اور دوسری بات، ایک پورب میں لگایا دوسرا پشچم میں، اور بیچ ساری کائنات کا سینٹر سرکار مصطفیٰ جان رحمت کا مولد یعنی خانہ کعبہ کی جگہ ہے. پوری دنیا میں جو سب سے بیچ کی جگہ ہے وہ کعبے کی جگہ ہے. بتا دیا ایک جھنڈا پورب میں ایک پشچم میں، بیچ اس کا کعبے پر آنے والا ہے وہ انسان جس کا جھنڈا اس کے آنے سے پہلے قدرت کی طرف سے نصب کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا آنے والے کا سکہ پورب سے لے کے پشچم تک، اتر سے لے کے دکھن تک چلے گا، اور جس کا سینٹرل ایڈمنسٹریشن خانہ کعبہ ہوگا، سنچالن یہاں سے ہوگا. ہاں، اور ساری کائنات میں اتنا نور پھیلے گا، اتنا نور پھیلے گا کہ گاندھی جی بھی کہیں گے کہ جو اسلام کو پڑھ لے وہ اسلام کو برا نہیں کہے گا. برادران ملت اسلامیہ، بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو چلتی رہیں گی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مگر اللہ فرماتا ہے جب بھی اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت حاصل ہو تو خوشی مناؤ. ہر جائز طریقے سے خوشی منانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے شریعت نے جائز کر رکھا ہے. شریعت نے حکم نافذ فرمایا کہ جو طریقہ جائز ہے آپ اس طریقے سے خوشی منائیں. ہم حضور کے نام کا میلاد سجا کر اس لیے خوشی مناتے ہیں تاکہ حضور کے نام کی برکت سے، نام مصطفیٰ وہ نام ہے آدم نے اپنے بیٹے شیش سے کہا تھا جب اللہ کا نام لیا کرو تو نام محمد بھی لے لیا کرو، کیونکہ جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد لکھا، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں نام محمد لکھا دیکھا ہے. رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ جن کی برکتیں لا تعداد. یار شہنشاہ غوث پاک کی مثال نہیں ملتی جو مظہر شان مصطفیٰ ہیں. حضرت سرکار رسالت میں آپ کی شان کی کا ایک عکس بن کے آئے ہیں. جب ان کے مقام کی انتہا نہیں ملتی تو پھر وہ تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں حضور کے آنے سے ہمارے گھر کی دنیا بدل گئی، ہم خود بھوکے تھے مگر اب دوسروں کو کھلانے والے ہو گئے. شہنشاہ کی شان یہ، کوئی کہے کہ حلیمہ نے حضور کو پالا ہے، نہ جناب، حلیمہ تو خود کہتی ہیں ہمارے گھر میں کھانے کچھ نہیں تھا، ہم کو جو کھانا مل رہا ہے وہ حضور کے صدقے مل رہا ہے. حلیمہ نے حضور کو نہیں پالا، حضور نے حلیمہ سعدیہ کو وہ منزلت دے دی کہ قیامت کی صبح تک ہر ماں اپنی اولاد سے پیار تو کرے گی مگر جس منصب پر سیدہ حلیمہ کو حضور نے پہنچا دیا ہے اس منصب کی تمنا ہر با وفا دودھ پلانے والی ماں کرتی رہے گی. برادران ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی تکلیفیں جھیلی، 2 منٹ اور گفتگو کروں گا. بڑی تکلیفیں جھیلی، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ انتقال کر گئے، باپ کا سایہ اٹھ گیا. اس ماں کے دل کا درد کیا ہوگا کہ جو ہے اس نے ابھی چند دن پہلے، چند ماہ پہلے نئی شادی کی، شادی ہوئی ہے، اور پھر جوانی کے عالم میں ساری امنگوں کو، ساری تمناؤں کو ایک دم ہی لگام لگ گئی، اور آخر کار جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے. اس ماں اور اس بیوی کے بارے میں آپ ان کے خیالات کی عکاسی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے درد کو کاغذ پر کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ یہ سیدہ آمنہ کا دل تھا جو ان مصیبتوں کو انہوں نے جو ہے وہ سنبھال کر اپنے پاس رکھا اور صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا. ورنہ وہ دور جاہلیت جس میں بیواؤں کا یہ حال تھا، اس دور میں بیوہ ہونا کتنی سخت تکلیف دہ بات تھی. حضرت عبد المطلب کے گھر کا نور ایک دم ہی جو ہے وہ مدینہ شریف میں جو یثرب تھا اس وقت بجھ گیا. حضرت عبداللہ کا وصال ہوا. حضور کی ولادت آپ سن چکے ہیں، میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور 6 سال کے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال کے ہوئے، اپنی ماں کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے. ہاں، وہ مدینہ اس وقت مدینہ نہیں تھا،
وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، حضرت عبدالمطلب کا ننیحال تھا، اپنی ماں کے ساتھ گئے، کم و بیش 1 مہینہ وہاں رہے۔ علماء سیر نے لکھا ہے حضور جب 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے واپس مدینہ گئے نا تو جگہوں کو پہچانتے تھے، فرماتے یہاں اس پانی سے میں کھیلا کرتا تھا، یہاں میں یہ کیا کرتا تھا، یہاں میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا دل تو دل تھا، وہ دل جو امت پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ کہہ دے عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کو کہنا پڑے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو دل اتنا رحم دل ہے کہ جناب حبشی کو بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جا چچا کا قاتل ہے مگر میں نے تجھے امان دیتی تجھے معاف کر دیا۔ وہ دل جو اتنا نرم دل ہے جس نے قاتلوں کو بھی امن کا جھنڈا دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا تصور تو کریں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والیوں کو بھی سرکار رسالت مآب نے کلین چٹ دے دی، ہری جھنڈی دے دی۔ اتنا رحم دل انسان، اللہ اکبر، کہ اس کے سامنے اگر کوئی رونے لگے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ میں کل پی میں انشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ پر گفتگو کروں گا، ابھی میں آپ کو گفتگو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ بہرحال بتانا یہ کائنات میں سب سے زیادہ رحم دل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا اتنے رحم دل مصطفیٰ کیسی گزری ہوگی جب 53 سال کی عمر میں مدینہ آئے اور پھر گلیوں کو یاد کر کے اپنی ماں کو یاد کر، اس قلب اطہر پر کیا گزرا ہوگا یار۔ 6 سال کی عمر ہے، حضور اپنی ماں کے ساتھ پلٹ رہے ہیں۔ اتنی جلدی کیوں پلٹ رہے ہیں؟ کیونکہ یہودیوں نے حضور کو پہچان لیا، بظاہر بچپنا ہے، یہودیوں نے پہچان لیا نبی آخر الزماں یہی ہیں۔ حضرت آمینہ کو خبر لگی کہ یہ تو میرے بیٹے کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ سیدہ نے وہاں ان سیف محسوس کیا، اس لیے صرف آنن فانن میں، ورنہ قافلے کے ساتھ جاتی۔ یہ وجہ تھی کہ صرف 3 نفری قافلہ تھا۔ چونکہ جب حضرت سیدہ آمینہ خاتون کو یہ لگا کہ لوگ میرے بیٹے محمد کو قتل کر دیں گے یہودی، معاذ اللہ، چھوٹے سے حضور ہیں بظاہر، یوں تو حضور کبھی چھوٹے نہیں، ہاں حضور تو وہ ہیں۔ حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ ہاں تو چچا ہیں سگے، پلٹ کر جواب دیتے ہیں بڑے تو وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو۔ احترام مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جناب والا۔ سنیں سنیں، جبریل امین کی عمر بھی ہو، بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ابھی میں ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے یہ۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، ہاں سرکار رسالت مآب اپنی ماں کے ساتھ واپس پلٹے۔ امی نے ہاتھ پکڑ کے حضرت ایمن، حبشہ سے تعلق ہے ان کا، پکے رنگ کی ہیں، ان کو ساتھ حضرت رسول پاک کو اپنے والد جناب عبداللہ سے ورثے میں ملی ہیں، باندھی ہیں، حضرت ایمن لے کے جا رہے ہیں۔ غالباً ان کا نام برکت ہے اور ان کی کنیت ایمن ہے۔ تو صرف 3 لوگ مدینہ شریف سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، سیدہ آمینہ، حضرت ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 عورتیں، بظاہر ایک بچہ، ٹھیک ہے۔ ایک منزل ایسی آئی جس کو مقام ابوا کہتے ہیں، مجھ سے زیادہ سید نعمت اللہ صاحب جانتے ہیں۔ ہاں مدینہ شریف کی گلیوں کے بارے میں اور کربلا شریف کی گلیوں کے بارے میں آپ ان سے ڈیٹیل سے سنیں۔ جتنی دیر میری تقریر ہوئی ہے اس سے زیادہ یہ اپنے سفر نامے کو سنائیں گے تو فجر ہو جائے گی، ہاں اس لیے میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو مقام ابوا پہنچے، وہ پرانا راستہ تھا، اس وقت پیدل لوگ ادھر سے آتے تھے مکہ شریف۔ اب اس وقت مکہ سے مدینہ ہائی وے جائیں تو ابوا نہیں آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت اس مقام پر سیدہ آمینہ کی طبیعت بگڑی۔ آپ حیرت کر سکتے ہیں، توجہ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف رکھیں، میں بات کو ختم کرنے لگا۔ آپ سوچیں نا، وہ مصطفیٰ جس کی شان یہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ مصطفیٰ جو امتی کے چہرے پر جو ہے وہ غم کے آثار نہیں دیکھ سکتے اور پلٹ کے فوراً پوچھ لیتے ہیں اے فلاں صحابی کیا ہوا ہے، تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہوا، کیوں پریشان؟ اللہ اکبر کبیرہ، ساری امت کا بوجھ اپنے کندھے پر لے کر میدان حشر میں، یوں ہی تھوڑی پیر سید نصیر الدین نصیر نے لکھا ہے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ہے، اس کی وجہ ہے کہ ابراہیم خلیل جیسا اس وقت سرنڈر کر دے گا اور کہے گا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جو خلیل اللہ ہیں، 40,000 نبیوں کے باپ ہیں کم و بیش، جو اللہ سے باتیں کرنے والا کلیم اللہ ہے، وہ بھی سرنڈر کر دیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری،
میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا، اللہ کا کلمہ اللہ کی روح بن کر پیدا ہونے والا عیسیٰ روح اللہ بھی اس دن سرنڈر کر کے کہ گائز ابو چلے جاؤ میرے پاس سے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا۔ اتنے جلیل القدر انبیاء اور رسول جس وقت سرنڈر کر دیں گے، اس وقت سیدہ آمنہ کا شہزادہ لواء الحمد اٹھا کے کہے گا آؤ انا لہا، شفاعت میرے ذمے ہے، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ جب سب سرنڈر کر دیں گے تو یہ شان ہوگی نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا۔ وہ پھر یہ نہیں ایک کو بخشوا کے فری ہو جائیں گے، نہیں، ایک کو بخشوا کے فری، اللہم امتی امتی، مجھے تو میری پوری امت چاہیے، تب تک کرسی پہ بیٹھوں گا نہیں۔ مقام محمود دیا گیا ہے مگر کرسی پر بیٹھیں گے نہیں۔ اللہ نے اسپیشل کرسی لگائی ہے، بیٹھوں گا نہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود ملے گا، مطلب کائنات کا ہر باوفا مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، مگر مصطفیٰ امتی امتی کہیں گے، نہیں بیٹھیں گے کرسی پر جب تک کہ امت کو بخشوا نہ لیں۔ اتنا رحم دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 6 سال کی فقط عمر ہے، ماں آمنہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، بے قراری کا عالم ہے، اضطرابی کیفیت ہے، حضرت ام ایمن کے سوا ساتھ کوئی نہیں، تیمارداری کری بھی جائے تو کیسے کی جائے، آپ تو فوراً ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، وہاں تو پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں ہے۔ تصور کر کے دیکھیں کہ حضور نے خود تکلیفیں کتنی صحیح ہیں، بغیر باپ کے سائے کے سارا بچپنا گزرا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اللہ اکبر، اور ماں کا سر گود میں ہے، کیفیت ایسی ہے، مختار کائنات جس نے ہونا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کی، ان کی ماں کی گردن ہے، اللہ اکبر، اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، حضور بے قرار ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کو بلائیں کہ تیمارداری کرائیں، کس کو چیک کرائیں، اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن بھی بے قرار ہیں، اضطرابی کیفیت، حضور اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، حدیث شریف میں ہے، میرے کریم مصطفیٰ کی الفاظ موجود ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، ماں کی جب یاد آتی، ماں تو ماں ہوتی ہے یار، ماں کی قدر کیا کرو، ماں ہوتی، بغیر ماں کے گھر قبرستان لگتا ہے، ماں کو حضور نے یاد کیا، وہ مصطفیٰ جو وہاں تک پہنچے، ابھی سید صاحب سے آپ سن رہے تھے، جہاں تک جبریل کی رسائی نہیں، اس سے آگے مصطفیٰ کی رسائی، اس سے زیادہ ترقی کون کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتے تھے۔ یہ حسرت ہے ماں کو پکارنے کی، یہ تڑپ ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے پکارتی۔ حضور کو اتنا پیار ہے کہ جناب سالوں بعد حضور اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب فقط 6 سال کی جان ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھوں میں ماں دم توڑ رہی ہے، پتھر سے پتھر دل پگھل جائے، یہ تو کائنات کا سب سے نرم دل ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، مگر سیدہ حلیمہ کی قبر پر صبح قیامت تک رحمت کے فرشتے سلامی بھیجتے رہیں گے، کیونکہ سرکار آمنہ خاتون نے جملے جو کہے ہیں اس کو علماء مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ میں مفتی احمد یار خان کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے، سلطان اشرف کی نسبت کے صدقے ان کو مزید روحانی ترقی عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ سیدہ آمنہ نے جو باتیں کہی نا اس وقت انتقال کے وقت، اس وقت یہ کہا بیٹا محمد رو مت، اگر جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سچ ہوا تو کائنات تیرے ہاتھ پر توبہ کرنے آئے گی، اگر جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سچ ہوا تو محمد ساری کائنات کو ایک خدا کی عبادت کی طرف لانے والے میں تیرا نام ہوگا۔ اور اگلا جملہ یہ ترجمہ حکیم الامت کا، حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، ساری دنیا مرے گی آمنہ کبھی نہیں مرے گی، دنیا مرے گی
आमिना कभी नहीं मरेगी। कहा वो क्यों? अगला मिसरा है, उसका तर्जुमा किया। कहा वो इसलिए कि मैंने एक ऐसी पाक औलाद को जना है कि क़यामत तक इसका ज़िक्र चलता रहेगा, मेरा ज़िक्र भी चलता रहेगा। जनाब ये हुज़ूर की नात के अल्फाज थे जो सैयदा आमिना ने कहे। सांसों ने बेवफाई की, सैयदा ने सांसें तोड़ दी, वो बेयारगी का आलम है, एक मर्द भी करीब में नहीं है। किस दिल से हुजूर ने अपनी माँ की कब्र को अपने हाथ से खोदा होगा, किन हाथों से हुजूर ने अपनी वालिदा माजिदा को कब्र में दफन किया होगा। मेरी औकात नहीं है कि मैं उस कैफियत की अक्कासी कर सकूं। एक उम्मे ऐमन साथ हैं, किस तरह अपनी माँ के जसद अक़दस को मुस्तफ़ा ने उठाया होगा और किस तरह बग़ैर किसी मर्द के सरकार रिसालत माब ने अपनी माँ को अपने हाथों से अपनी कब्र में लिटाया होगा। उलमाए सीयर लिखते हैं सरकार आमिना की सांसें टूटती हुजूर ने पुकारा माँ। हज़रत उम्मे ऐमन ने कहा बेटा मोहम्मद जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार रिसालत माब ने अपने हाथों से अपनी माँ को कब्र में दफनाया, अल्लाह अकबर कबीरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ज़रा आप सोचें कि उस कैफियत का आलम क्या होगा जहाँ पानी का एक चश्मा नहीं, उड़ने वाले परिंदे भी मुश्किल से नजर आते हैं, इंसान आदम और आदमजात दिखता ही नहीं है। ऐसी कैफियत में माँ को कब्र के हवाले करके, जमीन के हवाले करके मुस्तफ़ा किस दिल से मदीने की तरफ चले होंगे। हजरत उम्मे ऐमन की कब्र पर रहमत हो, उन्होंने मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा, सैयदा आमिना को जो है वो कब्र अनवर में सुला दिया और सरकारे उम्मे ऐमन मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाथ पकड़कर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ आ रही। उस वक्त टेलीफोन नहीं है कि कोई बता दे कि हुजूर की वालिदा का इंतकाल हो गया, कि अब्दुल मुत्तलिब मक्का से कुछ लोग लेके चले आए। उस वक्त जनाब मैसेज पहुंचाने के जराए नहीं है, अल्लाह अकबर। उस वक्त तो ऊंटों के जरिए खत भेजे जाते हैं, वो कई कई दिनों और कई कई महीनों में जाकर मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। ऐसी कैफियत में मुस्तफ़ा जान रहमत ने न जाने किस दिल के साथ अपनी सैयदा आमिना खातून अपनी वालिदा माजिदा को उनकी कब्र अनवर में लिटाया और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवां दवा हो गए। 6 साल की उम्र का ये सानेहा हुआ, फिर 5-6 साल गुजरे। दादा ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि जनाबे वाला बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शान ये थी कि उनके दस्तरखान से इंसान तो इंसान जानवर भी जो है वो फैज़याब होते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मामला ये था कि जनाबे वाला उन्होंने कभी हराम नहीं खाया, कभी शराब नोशी नहीं की, उनके चेहरे की रौनक बेमिसाल थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार आमिना के विसाल के 6 साल बाद तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की। 12 साल की उम्र हुई, आखिर दादा भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। देखें गमों का पहाड़, ये देखें मुसीबतों का पहाड़। माँ के पेट में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल की उम्र है, माँ का साथ छूट गया। 12 साल की जवानी अभी शुरू हुई है, दादा भी छोड़ के चले गए। मगर दादा ने जाते 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 हाथ थमाया हुजूर के चचा को, सगे चचा को, हजरत अबू तालिब को। वो इसलिए थमाया क्योंकि मोहतरम सरकार अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब ये दोनों की माँ एक थी। सुने इस जुमले को गौर से, इन दोनों की माँ एक, और भी 10 बेटे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, इनके सिवा, हजरत अब्दुल्ला के सिवा, मगर किसी और को नहीं, क्योंकि कई बीवियां थी ना उनकी, तो एक बीवी से ये दोनों भाई थे, इसीलिए उनको जो है वो दी। हालांकि उनके माली हालात ठीक नहीं थे। आप हैरत करेंगे कि उस वक्त जनाब अबू तालिब के घर का मामला ये था कि खाने के लिए पीने के लिए दूध तक मैसर नहीं था। हाँ, लेकिन चूंकि अब्बा ने कहा था और मुस्तफ़ा सरापा बरकत थे, इसलिए उन्होंने किफ़ालत की जिम्मेदारी ले ली। अच्छे से अच्छा चटा पलट जाता है कि मेरे घर में खुद खाने नहीं, उसे कैसे खिलाऊंगा। मगर साहब मोहब्बत देखें, मोहब्बत। हाल ये था, मैं नहीं कहता, उलमाए सुन्नत ने लिखा है, हवाला देने का जिम्मा मेरा है। क्या कि साहब जब खाना शुरू किया जाता तो दूध का प्याला सबसे पहले हुजूर को पकड़ाते,
کیونکہ حضور جب اپنے لب لگاتے تو اس میں اتنی برکت ہو جاتی کہ سارے بچوں کو تھوڑا تھوڑا مل جاتا، اگر کسی اور کو پہلے دے دیا جاتا تو اس میں کمی ہو جاتی۔ حضور دسترخوان پر بیٹھتے تھے تبھی برکت ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے، علماء سیر نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ کہا کیا ملتا تھا؟ ہاں آپ پڑھیں تفسیر، آپ پڑھیں سیرت النبوی، السیرت النبویہ پڑھیں، پیر کرم شاہ ازہری کی ضیاء النبی پڑھیں، علامہ عسقلانی کی کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیا ملتا تھا بکریاں چرانے سے۔ تو وہاں تو قیرات کا لفظ ہے مگر اس کا ڈیفینیشن علماء نے کیا، کچھ دودھ ملتا تھا۔ حضور کائنات کے مختار اپنے جوانی میں کسب معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے بکریاں چراتے، اور اس سے جو اجرت میں دودھ ملتا وہ خود کے لیے اور آل ابی طالب کے لیے رکھتے اور اس سے ان کا گھر چلایا کرتے۔ یہ حضور کا احسان، یہ بھی حضور کا احسان ہے۔ حضور کی ذات پر کسی کا احسان نہیں رہا، خواہ وہ دادا ہو، خواہ وہ ابا ہو، خواہ وہ چچا ہو، جہاں جہاں حضور گئے اپنی برکت سے اگلے کو نوازا۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود کما کے لاتے اور سارے گھر کو دودھ پلاتے تھے۔ اس طریقے سے جوانی سرکاری رسالت ماپ کی گزری۔ ہاں قیافہ شناس آیا، اس نے وہ شہر مکہ میں لوگوں کے ہاتھ چیک کرنے والے لوگ آتے ہیں، بچپنے میں ہوتے ہیں لوگ، ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاتے۔ حضور بھی اپنے چچا جان کے ساتھ چلے گئے اور جناب اس نے ہاتھ دیکھا حضور کا اور پھر ایک دم چونکا، اور چونکنے کے بعد دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب سارے بچوں سے فری ہو گیا تو کہا کہ لاؤ لاؤ وہ اس بچے کو جو میں پہلے دیکھا تھا اس کو لاؤ، اس کو لاؤ۔ ادھر جناب والا حضور کو چھپا دیا گیا اور کہا نہیں نہیں اب نہیں لے جائے۔ لوگ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے کہ صاحب آپ کو قیافہ شناس بچہ منگا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے چھپا دیا، کہا نہیں 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 میں کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ حلال کمانا کوئی عیب کا کام ہے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا۔ کائنات کے مختار نے بکریاں چرا کے بھی پیسے کمائے ہیں، اس لیے آپ ڈریم آئی پی ایل کے چکر میں مت پڑیں۔ ہاں کائنات کے مختار نے اس طریقے سے بھی اجرت کمائی ہے، اس لیے آپ آئی پی ایل کے سٹوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ حرام کمانے، حرام کھانے کی کوشش میں آپ 3 پتیوں پر جوئے نہ کھیلیں، حرام خور نہ بنیں۔ تھوڑا کھائیں مگر حلال کھائیں، بھوکے رہیں مگر حلال کھائیں۔ خون ایک بار میلا ہو گیا تو پھر نسلیں غدار مصطفیٰ ہو جاتی ہیں، اسی لیے حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے نزدیک وہ محبوب ہے جو جنگل سے لکڑیاں لا کر اور بیچ کر اس سے اپنا گھر چلاتا ہے، اس حلال کمانے والے سے میں خوش ہوتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور خوشی منانے کے یہی طریقے ہمیں اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنی رحمت تامہ کاملہ سے معافی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔